پرانے وقتوں کی بات ہے جب زندگی سادہ ہوا کرتی تھی، لوگ اپنی محنت سے گزارا کرتے تھے۔ ایک سنسان صحرائی علاقے میں شہر کی چہل پہل سے دور دو دوست رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام جمال تھا اور دوسرے کا علی۔ دونوں پیشے سے مزدور تھے، سادہ دل اور محنتی، مگر دولت اور وسائل کی دنیا سے بہت دور۔ ہر صبح وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی مزدوری کے لیے روانہ ہو جاتے۔ دن بھر کی سخت محنت کے بعد جب شام کو تھکے ہارے لوٹتے تو کسی درخت کے سائے تلے بیٹھ کر روٹی کے چند نوالے بانٹ لیتے۔ ان کی دوستی میں سادگی، خلوص اور ایک خاموش سی وفاداری جھلکتی تھی۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ ایک دن ایسا آیا جب ان کے درمیان سخت جھگڑا ہو گیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ وہ قاضی کے پاس جا پہنچے تاکہ فیصلہ کیا جا سکے۔ جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں مزدوری کا جو معاوضہ ملا تھا اس پر دونوں نے اپنے اپنے حق کا دعوی کر دیا۔ جمال کا کہنا تھا، زیادہ محنت میں نے کی ہے لہٰذا زیادہ حصہ میرا بنتا ہے۔ علی نے فوراً جواب دیا، میں نے بھی برابر کام کیا ہے، بلکہ شاید زیادہ، اس لیے مجھے زیادہ معاوضہ ملنا چاہیے۔ قاضی دونوں کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے اور اپنے حق کا دعوی کر رہے تھے۔ وہ دونوں قسم کھانے پر بھی تیار تھے۔ فیصلہ مشکل تھا کیونکہ بظاہر دونوں ہی سچے لگ رہے تھے اور کوئی ثبوت بھی نہ تھا جس کی بنا پر فیصلہ کسی ایک کے حق میں کیا جا سکے۔ آخر کار قاضی نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے خزانے سے کچھ اضافی اشرفیاں منگوائیں اور جو رقم دونوں مزدوروں نے اپنی محنت کے بدلے مانگی تھی، قاضی نے وہ پوری کی پوری دونوں کو دے دی۔ بظاہر انصاف ہو گیا تھا، دونوں کو وہی ملا جو وہ چاہتے تھے۔ لیکن قاضی کا دل مطمئن نہ تھا۔ قاضی کا اصل فرض صرف معاملے کو ختم کرنا نہیں، بلکہ حق اور ناحق میں تمیز کر کے انصاف کو اپنے انجام تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر جھوٹ سچ سے نہ ٹکرائے تو دوبارہ ایسے جھگڑوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور مجرم اپنے گناہ سے بچ نکلتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت قاضی نے معاملے کو اگرچہ بظاہر ختم کر دیا، لیکن دل میں یہ عہد کر لیا کہ وہ سچ تک ضرور پہنچے گا۔ اسے یقین تھا کہ دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے اور جو بھی قصوروار نکلے گا اسے سزا ضرور دی جائے گی۔ یوں وقت کا پہیہ چلتا رہا، دن مہینوں میں بدلے اور زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھتی رہی، مگر ایک دن پھر وہی پرانی تکرار لوٹ آئی۔ جمال غصے سے بھرا ہوا قاضی کے دربار میں حاضر ہوا۔ چہرے پر غم، دکھ اور غصہ ایک ساتھ نمایاں تھا۔ جمال نے قاضی کے سامنے فریاد کی، قاضی صاحب، میں نے علی کو 10 اشرفیاں قرض کے طور پر دی تھیں۔ کئی دن ہو چکے ہیں، میں بار بار اسے یاد دلاتا رہا، مگر وہ واپس کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ قاضی نے فوراً علی کو بلوایا تاکہ اس کی بھی سنی جائے۔ علی حاضر ہوا تو اس نے بالکل الٹا دعوی کیا، قاضی صاحب، یہ تو الٹا مجھے جھوٹا بنا رہا ہے۔ اصل میں نے اسے 10 اشرفیاں قرض دی تھیں، اب یہ چالاکی سے کہتا ہے کہ میں نے اس سے قرض لیا ہے اور الٹا 10 مزید اشرفیاں مانگ رہا ہے۔ انصاف کیجیے۔ جمال فوراً بول اٹھا، دیکھیے قاضی صاحب، کیسا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ شخص مجھ سے قرض لے چکا ہے اور اب الٹا الزام لگا رہا ہے۔ قاضی دونوں کو بغور دیکھتا رہا۔ معاملہ پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ تھا۔ دونوں اپنی اپنی بات پر اڑے تھے اور خود کو سچا، دوسرے کو جھوٹا ثابت کر رہے تھے۔ جھوٹ اور سچ کے درمیان پھر سے ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے چیر کر حقیقت تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ قاضی نے جب یہ نیا مقدمہ سنا تو ایک بار پھر الجھن میں پڑ گیا۔ اس بار معاملہ صرف مزدوری یا پچھلے تنازع کا نہ تھا، بلکہ قرض جیسی نازک چیز کا سوال تھا۔ آخرکار قاضی نے ایک خاص تدبیر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دونوں فریقین کو ایک دن کی مہلت دی اور کہا، کل دوبارہ پیش ہو جانا۔ اسی رات قاضی نے عام لوگوں جیسے کپڑے پہنے، چہرہ چھپایا، بھیس بدلا اور چپکے سے جمال کے گھر کے قریب پہنچا۔ گلی سنسان تھی۔ قاضی نے اپنے ساتھ ایک تھیلا لیا جس میں 50 اشرفیاں تھیں۔ اس نے وہ تھیلا جمال کے دروازے کے پاس پھینکا اور خود کچھ فاصلے پر جا کر چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد جمال کا دروازہ کھلا۔ وہ باہر نکلا، زمین پر پڑے تھیلے کو دیکھا، چونکا، فوراً آگے بڑھا، تھیلا اٹھایا،
ادھر ادھر دیکھا اور دروازے کے اندر چلا گیا۔ قاضی نے خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھا۔ پھر قاضی علی کے گھر پہنچا، اسی تدبیر کو دہرایا، وہ بھی تھیلا گھر لے گیا۔ پھر رات کو قاضی بھیس بدل کر علی کے دروازے پر گیا۔ دروازہ کھلا، قاضی نے کہا، بھائی صاحب، میں ایک غریب مسافر ہوں، بارش ہونے والی ہے، کیا ایک رات کے لیے پناہ مل سکتی ہے؟ علی نے فوراً دروازہ کھولا، مسکرا کر کہا، آئیے بھائی، میرا گھر حاضر ہے۔ قاضی کو عزت سے اندر لے گیا۔ علی نے سادہ سا کھانا پیش کیا۔ قاضی علی کے اخلاق، سچائی اور برتاؤ کو نوٹ کرتا رہا۔ کھانے کے بعد قاضی نے کہا، میرے پاس 50 اشرفیوں کا تھیلا تھا، لگتا ہے راستے میں گر گیا ہے۔ علی نے سوچا، پھر کہا، مجھے ایک تھیلا ملا ہے، بتائیں اس میں کتنی اشرفیاں تھیں؟ قاضی نے بتایا، 50 اشرفیاں تھیں، ساری پونجی تھی۔ علی فوراً گیا، تھیلا نکالا، گنا، واقعی 50 اشرفیاں تھیں۔ بغیر کوئی سوال کیے واپس قاضی کو دے دیا۔ قاضی دل سے متاثر ہوا، بیٹا، تم جیسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں، اللہ تمہیں عزت دے، رزق دے، سچائی پر قائم رکھے۔ پھر قاضی چپکے سے جمال کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ جمال نے جھنجھلا کر پوچھا، کون ہو تم؟ قاضی نے کہا، ایک مسافر ہوں، پناہ چاہیے۔ جمال نے بدتمیزی سے انکار کر دیا، جاؤ یہاں سے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ قاضی نے کہا، ایک اور بات ہے، اسی گلی میں میرا تھیلا گم ہو گیا ہے جس میں 50 اشرفیاں تھیں۔ یہ سنتے ہی جمال غصے سے بولا، کیا بکواس ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اب مجھ پر الزام لگانے آئے ہو؟ قاضی نے یہ سب کچھ نوٹ کیا اور واپس لوٹ آیا۔ صبح ہوتے ہی دربار لگایا، دونوں کو بلایا۔ قاضی نے کہا، مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے اگر سچ بتا دے تو شاید سزا سے بچ جائے۔ جمال پھر بھی اپنی بات پر قائم رہا۔ علی نے ادب سے کہا، فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ قاضی نے جمال کو آخری موقع دیا مگر وہ نہ مانا۔ تب قاضی نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ رات کو بھیس بدل کر کیا دیکھا، دونوں کے گھروں پر تھیلے رکھے۔ علی کی ایمانداری، جمال کی خود غرضی، سب کچھ ظاہر ہونے کے بعد بھی جمال انکار کرتا رہا، مگر اب سزا دی گئی۔ چند دن بعد جب جمال نے سزا کا کچھ حصہ کاٹ لیا، قاضی نے اسے بلایا اور پوچھا، اب تو سچ بتاؤ۔ اب جمال کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا، قاضی صاحب، گناہگار میں ہی ہوں، میں نے علی سے قرض لیا تھا اور جھوٹ بولا۔ اصل میں قاضی اپنے ایک قریبی مشیر کی موت کے بعد ایک سچے اور وفادار ساتھی کی تلاش میں تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ علی ہی سچا اور باکردار ہے تو اس نے علی کو سرکاری طور پر اپنا خاص مشیر مقرر کر دیا۔ اسے اچھی تنخواہ، خوبصورت رہائش دی گئی۔ علی کے لیے یہ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ یہ سب اس کی سچائی، ایمانداری اور صبر کا نتیجہ تھا، اور جمال کو جھوٹ اور لالچ کے بدلے ذلت بھری زندگی ملی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی انسان کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ جو دل سے سچا ہو، وہ چاہے جتنا بھی غریب ہو، اللہ اسے عزت اور کامیابی ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر علی بھی جھوٹ کا سہارا لیتا تو وہ بھی عبرت کا نشان بنتا۔ یاد رکھیں، سچائی ہی ترقی کا واحد راستہ ہے، اور سچا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔